کلپ نمبر 351 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے 63 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور اپنی عجیب و غریب صنعتوں سے متعلق بیان فرمایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا واحد اور رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر مضبوط ترین دلیل قائم فرمائی۔ ان سب کے بعد بڑی تفصیل سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ بھی اپنی امتوں کو توحید اور رسالت اور عقیدہ قیامت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعوت کوئی نئی نہیں بلکہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انہی چیزوں کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی بار بار دہرایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے انکار کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ پہلی امتوں کے احوال کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور ان کے بیان کردہ عقیدہ توحید و رسالت اور حشر و نشر کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول یہی تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ عز و جل کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور پروردگار عالم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نوٹ: حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کو راہ راست پر آنے کی دعوت دینے اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا تفصیلی ذکر سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 48 میں بھی مذکور ہے۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
ترجمہ، فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم۔ قوم کے سرداروں کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی نا تجربے کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی بے وقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب عز و جل کے پیغامات تم تک پہنچانا اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔